بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو نئی کلاس 9۔ آج ہمارا ٹاپک ہے فیٹس کے بارے میں، اور ویسے پیپر میں کوشچن بھی آتے کہ رائٹ کمپریہنسو نوٹ آن فیٹس۔ فیٹس کو ہم لپڈس بھی کہتے ہیں، اور فیٹس کیا چیز ہیں اور یہ کہاں پر موجود ہوتی ہے۔ تو آج ہم فیٹس کے بارے میں پڑھیں گے، اور یہ کون کون سی چیزیں سورسز کے بارے میں پڑھیں گے کہ کون کون سی چیزوں کے اندر فیٹس موجود ہے اور فیٹس کا فنکشن کیا ہے۔ تو سب سے پہلے فیٹس جو ہیں، فیٹس belong to a group of organic compound called lipids۔ میں آپ کو پہلے بتا دیا کہ فیٹس کو ہم لپڈس کا نام بھی دیتی ہے۔ فیٹس مین جس کو ہم گھی بھی کہہ سکتے ہو، اس کو ہم چربی بھی کہہ سکتے ہو، یا آپ اس کو آئل بھی کہہ سکتے ہو، یعنی فیٹس آپ اس کو کہہ سکتے ہو۔ تو فیٹس belong to a group of organic compound called lipids۔ They are made up of fatty acid or glycerol۔ They contain carbon, hydrogen and oxygen۔ اب فیٹس جو ہے یہ آرگینک کمپاؤنڈ ہے، کیونکہ یہ انرجی دیتی ہے، اور اس کے اندر اس کا فارمولا اگر آپ دیکھو گے تو اس کے اندر کاربن بھی موجود ہوتے ہیں، ہائیڈروجن بھی موجود ہوتے ہیں، اور آکسیجن بھی موجود ہوتی ہے۔ اور یہ کس چیز سے بنا ہوتا ہے؟ یہ فیٹی ایسڈ سے یا گلیسرول سے بنا ہوتا ہے، اور یہ ہمارے جسم کے اندر سٹور ہوتی ہے، اور پھر یہ انرجی میں کنورٹ ہوتی ہے، مختلف پارٹس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اس کے بعد فیٹس کون کون سی چیزوں کے اندر موجود ہوتی ہے، جس کو ہم چربی بھی کہہ سکتے ہو، میں نے پہلے بتا دیا۔ آپ آئل بھی اس کو کہہ سکتے ہو، یا اس کو آپ گھی بھی کہہ سکتے ہو۔ تو فیٹس کے سورسز جو ہے، یعنی کون کون سی چیزیں ہیں، سورس کون کون سی چیزوں کے اندر یہ موجود ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بٹر کے اندر، مکھن کے اندر فیٹس موجود ہوتی ہے۔ مکھن جو ہے اگر کوئی اس کو یوز کرتا ہے تو اس کے اندر بھی فیٹس موجود ہے۔ اسی طرح آئل کے اندر بھی فیٹس موجود ہے، کیونکہ آئل سارا جتنے بھی سارے جو ہے یہ فیٹس ہے، اور یہ ہمارے جسم میں کھانے کے طور پر انٹر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح چیز کے اندر بھی فیٹس موجود ہوتی ہے، جس کو ہم پنیر کہتے ہیں۔ جب ہم پنیر کھانے کے لیے جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی فیٹس موجود ہوتی ہے۔ اور اسی طرح میٹ، گوشت کے اندر بھی مٹن یا بیف جو ہے، بڑا گوشت یا چھوٹا گوشت جو ہے، اس کے اندر بھی فیٹس زیادہ مقدار میں موجود ہے، کیونکہ اس کے اندر آلریڈی جو ہے یہ چربی کی شکل میں موجود ہوتی ہے، تو میٹس کے اندر بھی فیٹس موجود ہے۔ اس طرح جتنے بھی ڈرائی فروٹس ہیں، جس طرح بادام ہے، اخروٹ ہے، یا پستہ، یا اس طرح پینٹ، مونگ پھلی جسے ہم کہتے ہیں، پستے کے اندر، بادام کے اندر، اخروٹ کے اندر، تو یہ تمام کے تمام یہ فیٹس موجود ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر اپنا آئل سے، اور وہ بھی ہمارے اس فروٹ سے ہمارے جسم کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اس طرح جو ہے یہ ملک کے اندر بھی فیٹس موجود ہوتی ہے، جو ہم پینے کے لیے یا چائے میں یا اور طرح ہم ملک کو استعمال کرتے ہیں، تو ملک کے اندر بھی فیٹس موجود ہیں۔ اس طرح گھی کے اندر بھی، جس طرح ہم نے آئل پڑھا، آئل یہاں پہ، تو یہاں پر گھی کے اندر بھی فیٹس موجود ہے، کیونکہ گھی جو ہے سارے کیا ہے، فیٹس ہے۔ اس طرح ایک یولک کے اندر، انڈے کی جو زردی ہے، اس کے اندر بھی فیٹس موجود ہیں، جو ہمارے جسم میں ایک کھانے سے ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کریکٹرسٹکس آف فیٹس، یعنی فیٹس کی کیا خصوصیت ہے، کیا خاصیت ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے دے may be liquid or solid at room temperature۔ لکوڈ گھی کی، فیٹس کی، چربی کی یہ خاصیت ہے لپڈس کی، کہ یہ لکوڈ میں بھی، روم ٹمپریچر یعنی عام ٹمپریچر میں، عام حالت میں یہ لکوڈ کی شکل میں بھی فیٹس موجود ہوتا ہے، اور سولڈ شکل میں بھی موجود ہوتے ہیں۔ لکوڈ جو ہے یہ آئل شکل میں موجود ہوتا ہے، اور اسی طرح سولڈ جو ہے، یعنی گھی جو ہے ہمارے ساتھ، ابھی عام گھی جو ہمارے ساتھ موجود ہے، ہمارے گھروں میں جو گھی موجود ہوتی ہے وہ سولڈ
شکل میں موجود ہوتی ہیں. تو مین دیٹ کہ دے میں بی لکوڈ آر سولڈ ایٹ روم ٹمپریچر. عام حالت میں جو یہ ہمارے ساتھ آئل جو ہے یہ بھی فیٹس ہے تو آئل کی شکل میں بھی موجود ہوتا ہے, اور ہمارے ساتھ جو ہے یہ عام روم ٹمپریچر میں عام ٹمپریچر میں یہ ہمارے ساتھ گھی کی شکل میں بھی موجود ہوتا ہے. تو یہ گھی کی شکل میں بھی موجود ہوتا ہے اور یہ آئل کی شکل میں بھی موجود ہوتا ہے. یہ پہلی. دوسری کریکٹرسٹکس یہ ہے کہ فیٹ سروز بوتھ اسٹرکچرل اینڈ میٹابولک فنکشن. دوسرا خصوصیت اس کی یہ ہے کہ یہ اسٹرکچرل کنڈیشن میں بھی ہمارے جسم کے اندر اسٹور ہوتی ہے. جس طرح ہمارا اسکن ہے, ہمارے اسکن کے نیچے جو ایک لیئر ہے وہ فیٹ سے بنا ہوتا ہے, اس طرح یہ ہمارے مختلف جسم کے مختلف, ایک تو اسکن کے نیچے ہمارے مسلس کے اوپر جو ہے ایک لیئر بناتی ہے جو باہر آؤٹر انوائرمنٹ سے یا مختلف قسم کی ہیٹ سے یا مختلف قسم کے انوائرمنٹ سے ان کو بچاتا ہے. دوسرا جو ہے یہ ہمارے ڈفرینٹ کائنڈس جسم کے مختلف سیلز ہیں, یہ اس سیلز کے میمبرین کے اندر بھی یہ اسٹور ہوتی ہے. اور اسی طرح میٹابولک فنکشن بھی کرتا ہے کیونکہ یہ ہمارے جسم کے مختلف پارٹس میں اسٹور ہوتی ہے. جب بھی ہمارے جسم کو جب انرجی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کی گلائکالسس ہو کر یہ ہمارے جسم کے اندر یہ انرجی میں کنورٹ ہوتی ہے. اس طرح اس کا جو تھرڈ کریکٹرسٹک ہے, فیٹس آر اسٹور ان دا سیل آف ایڈیپوز ٹیشوز. ایڈیپوز ٹیشوز کہتے ہیں فیٹی ٹیشوز کو, یعنی فیٹس ہمیشہ جو اسٹور ہوتی ہے ہمارے جسم کے اندر وہ فیٹی ٹیشوز کے اندر وہ اسٹور ہوتی ہے. جس طرح ہمارے جو ہے نا مسلس کے اندر اسٹور ہوتی ہے, اس طرح لیور کے اندر کچھ یہ اسٹور ہوتی ہے, یا ہمارے جسم کے اندر مسلس کے اندر اسٹور ہوتی ہے, یا اسکن میں یہ اسٹور ہوتی ہے. تو ہمارے جسم کے اندر مختلف ایڈیپوز ٹیشوز ہیں, یعنی فیٹی ٹیشوز ہے جس کے اندر یہ اسٹور ہوتی ہے اور یہ لانگ ٹائم کے لیے ہمارے جسم کے اندر موجود ہوتی ہے. اسی طرح اس کی فورتھ کریکٹرسٹک ہے کہ دے کین ناٹ بی پریپیئرڈ بائی باڈی. یہ باڈی خود نہیں بناتا, کیونکہ اب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ باہر کے جو خوراک ہے اینڈ obtained فرام فوڈ سورسز, یعنی جو خوراک ہم کھاتے ہیں, فار ایگزامپل ہم بٹر کھاتے ہیں, آئل کھاتے ہیں, چیز کھاتے ہیں, میٹ کھاتے ہیں, ڈرائی فروٹ کھاتے ہیں, ملک کھاتے ہیں, گھی کھاتے ہیں, انڈے کھاتے ہیں, یا ہم میٹ کھاتے ہیں, مٹن یا بیف ایٹسیٹرا. تو ان تمام کے تمام جو ہے یہ فیٹس موجود ہوتی ہے, اور یہ فیٹ جو ہے ہمارے جسم کے اندر پھر آ جاتی ہے اور یہ فیٹی ٹیشو اس کو اسٹور کرتی ہے مختلف پارٹس میں. اب اس کے بعد کریکٹرسٹک کے بعد ہم اس کا فنکشن پڑھیں گے کہ فیٹس کا فنکشن کیا ہے. تو ان کا ایک فنکشن یہ ہے کہ یہ سورس آف انرجی ہے. کیا ہے یہ سورس آف انرجی ہے, یہ ایک انرجی بھی ہمارے جسم کو پرووائڈ کرتا ہے. تو یہاں پر ہم پڑھیں گے کہ فیٹس آر سورس آف انرجی, یہ ہمارے جسم کو انرجی دیتا ہے. اور یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ 1 گرام آف فیٹس, 1 گرام فیٹس جو ہے پرووائڈ 9 کلو کیلوریز آف انرجی. یعنی دیکھ لیں آپ یہاں پر 1 گرام فیٹس اگر ہمارے جسم کے اندر چلا جائے, یا ہمارے جسم کے اندر 1 گرام فیٹس موجود ہو, تو یہ تقریباً ہمارے جسم کو 9 کلو کیلوریز انرجی دیتی ہے. پروٹین میں ہم نے پڑھا تھا کہ 1 گرام آف پروٹین جو ہے یہ 4 کلو کیلوریز انرجی دیتی ہے. اس طرح ہم نے کاربوہائیڈریٹس میں پڑھا ہے کہ کاربوہائیڈریٹس 1 گرام آف کاربوہائیڈریٹ جو ہے یہ 4 کلو کیلوریز انرجی دیتی ہے. لیکن فیٹس جو ہے 1 گرام آف فیٹ جو ہے یہ کتنا, 1 گرام آف فیٹس 9 کلو کیلوریز انرجی ہمارے جسم کو پرووائڈ کرتا ہے. تو کیا ہے یہ سب سے بیسٹ سورس آف انرجی بھی ہے. اس طرح دوسرا جو ہے یہ بلڈنگ مٹیریلز ہے. بلڈنگ مٹیریل کس طرح ہے کہ ایسینشیل کمپوننٹس آف سیل ممبرین اینڈ آلسو مینٹین ہیلتھی اسکن اینڈ ہیئر. یہ کیا کرتا ہے, یہ ایک اہم ایک ضروری جو ہے کمپوننٹس ہے. اور بلڈنگ مٹیریل اس طرح ہے کہ ہمارا اگر آپ سیل ممبرین دیکھو گے تو
تو سیل ممبرین کس چیز سے بنا ہے؟ پروٹین سے بنا ہے اور لپڈ سے یعنی فیٹ سے بنا ہے. تو سیل ممبرین جو ہے اس کے اندر بھی فیٹس موجود ہوتی ہے. دوسرا جو ہے یہ ہمارے سکن کے نیچے میں نے آپ کو بتا دیا، اگر ہمارا سکن کے نیچے ایک مکمل ایک لیئر ہے، ایک پردہ ہے جو کیا کرتا ہے، جو اس ہمارے سیل کے اندر شور ہوتی ہے، جو باہر ٹمپریچر سے یا آؤٹر جو ہو انوائرمنٹ کے اندر جو ریز یا مختلف قسم کے ہیٹ جو ہے یہ اپنے اندر سٹور کر لیتی ہے اور اس ہمارے جسم کی پروٹیکشن کرتا ہے. اسی طرح ہمارے سکن کے اندر یہ موجود ہوتی ہے تو یہ ہمارے ہیئر کی پروٹیکشن بھی کرتا ہے، یعنی ہیئر لاس یا اس طرح کے اور جو ہے نا یہ ڈرائی سکن بھی نہیں ہو سکتی. کیونکہ یہ فیٹ جو ہے یہ مختلف قسم کے کچھ وٹامن اسٹور کرتا ہے، اور دوسرا جو ہے یہ ایک باہر سے جو ہیٹ آ جاتا ہے یا انٹرنلی ہمارے جسم کے جو ہیٹ ہے یہ بھی باہر نہیں جوڑتا، اور باہر آؤٹر انوائرمنٹ کے اندر جو افیکٹو چیزیں جو ہے اس کو بھی ہمارے اسکن اس سے بچاتا ہے، اور ہیئر کی بھی حفاظت کرتا ہے، مختلف قسم کے گرنے سے یا ان چیزوں سے وہ بچاتا ہے. اسی طرح تیسرا فنکشن جو ہے یہ ہے انسولیشن. یعنی فیٹس انسولیٹ دا باڈی آرگن اگینسٹ شاکس اینڈ آلسو مینٹین باڈی ٹمپریچر. جس طرح آپ کو میں نے پہلے بتا دیا کہ یہ انسولیشن بھی ہے، یعنی ہمارے جسم کو مختلف آؤٹر انوائرمنٹ کے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے یا کچھ اور ایسی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے جو باہر انوائرمنٹ میں جو ہمارے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے، تو ہمارا سکن یعنی سکن کے اندر جو فیٹ سے یہ ہمارے باڈی کو ایکسٹرنلی جو انوائرمنٹ چینجز ہوتی ہیں یا ادر جو مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے جو ہمارے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے ان سے بچاتا ہے. اور دوسرا جو ہے یہ کیا مینٹین کرتا ہے؟ ہمارے جسم کے انوائرمنٹ کو یعنی اس کی ٹمپریچر کو مینٹین کرتا ہے. اب گرمیوں میں ہمارے جسم کے اندر جو ہے ٹمپریچر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، تو اب اس کی کیپیبلٹی اور کوالٹی یہ ہے کہ یہ اس ہیٹ کو لاس کرتا ہے، اور یہ جو کولڈنس ہے یہ ہمارے جسم کو دیتا ہے. اسی طرح ہمارے باہر جو ہے سردیوں میں اگر آپ دیکھتے ہو تو ٹمپریچر انتہائی کم ہوتی ہے، سردی زیادہ ہوتی ہے، تو پھر یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اپنے جسم کے اندر ہمارا یہ فیٹی مٹیریل جو ہے یہ فیٹ جو ہمارے سر کے نیچے ہے یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اس ہیٹ کو اپنے اندر ایبزارب کر لیتا ہے اور باہر نہیں چھوڑتا. تو اس کی وجہ سے ہمارے جسم کے انٹرنل ٹمپریچر جو ہے یہ کانسٹنٹ رہتا ہے. اس طرح اس کے ادر فنکشن یہ ہے کہ یہ مختلف ڈائجیشن میں بھی کام کرتا ہے، مختلف قسم کے فوڈز کو اپنے اندر یا مختلف قسم کے وٹامنس کو کیا کرتا ہے؟ اپنے اندر اسٹور کر لیتے ہیں، اور اس کے ٹرانسپورٹیشن کا کام بھی کرتا ہے، اور مختلف قسم کے جو ہے نا فوڈ ڈائجیشن کے اندر بھی کام کرتا ہے. اٹ ہیلپس ان دا ڈائجیشن ٹرانسپورٹ آف وٹامن اے ڈی ای اینڈ کے ان دا باڈی. تو یہ اپنے اندر مختلف قسم کے وٹامنس مطلب ایبزارب کر لیتا ہے، اور پھر ڈفرینٹ پارٹس جو ہے اس کی طرف جو اس کی ٹرانسپورٹیشن کر لیتا ہے. تو یہ ہے فیٹس، اس کی سورسز کون کون سی سورسز ہیں، کریکٹرسٹک بھی ہم نے پڑھا، اور اس کی کون کون سی فنکشن ہیں. تو یہ